بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا ہجرہ یا عربی میں کہا جاتا ہے۔ خواجہ سرا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو خواجہ سرات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ سے کیوں نکال دیا تھا؟ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں شامل کی گئی اس تیسری صنف کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ کہ اس صنف کی اہمیت نہیں ہے یا اس صنف پر کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے؟ اس کا جواب ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اور وہ تمام مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ اپنی مخلوق کو نظر انداز کر دے؟ اس بات صرف پیدا کی گئی اس غلط فہمی کی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے خدا جانے کیوں کبھی قابل توجہ دانی ہی نہیں۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلنٹن فلیٹر کی 1942 کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان میں 23 کروموسوم کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا کرومٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض کرومٹین ایکس پیدا کرتا ہے اور اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کرومٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر انسان 500 میں سے ایک مرتبہ یہ 47واں کرومٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموسوم کو جو کہ باپ کی طرح سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ مقتول ہے کہ خواجہ سرا پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، مگر جب آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو شیطان مرد سے سبقت کر جاتا ہے اور مرد سے پہلے عورت سے جمع کر لیتا ہے، جس کے سبب یہ خواجہ سرا اور ہجرے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جنس موجود تھی اور وہ عورت نما مرد تھے۔ بعض کے نام بھی ملتے تھے کہ وہ میت، نفع، ابو ماریا الجنہ اور معبور جیسے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرعاً اسلام ادا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، جہاد میں شریک ہوتے اور دیگر امور خیر بھی بجا لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بے-ضرر مخلوق ہے، آدمی ہونے کے باوجود انہیں عورتوں کے معاملات میں چندہ دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آپ ازواج مطہرات کے پاس
آنے جانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ انہیں عورتوں کے معاملات میں خاصی دلچسپی نہیں بلکہ یہ اور لوگ نسوانی معلومات بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے انہیں ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے ہاں آنے جانے سے منع فرما دیا، بلکہ انہیں مدینہ بدر کر کے روضہ حمراء الاسد اور نقی کی طرف آبادی سے دور بھیج دیا تاکہ دوسرے لوگ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ انہیں بے ضرر خیال کر کے اپنے پاس نہ آنے دیں بلکہ انہیں گھروں میں داخل ہونے سے روکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں محنت مخض آتا تھا اور اس کو یعنی وہ لوگ جن کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنا کہ وہ کسی عورت کی نسوانیت بیان کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے گھر میں اس کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیدہ مقام بیچ دیا۔ پھر مدینہ کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ مدینہ بھی نہ آئیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غریب ہیں اور مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہفتے میں ایک دن مدینہ آنے کی اجازت دی کہ آئیں اور مانگ کر واپس چلے جائیں۔ ماتمہ حدم اور حیت اسی طرح یہ لوگ آپ علیہ السلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ سے باہر ہی رہے۔ واضح رہے کہ بنیادی طور پر مرد ہوتا ہے، لیکن مردی قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے عورتوں جیسی چال ڈال اور اختیار کیے ہوتا ہے۔ یہ عادات اگر پیدائشی ہیں تو انہیں چھوڑنا ہوگا، اگر پیدائشی نہیں بلکہ تکلف کے ساتھ انہیں اختیار کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار پر لعنت فرمائی ہے کہ وہ مرد جو عورتوں جیسی چال ڈال اور وہ عورتوں جو مردوں جیسی وضع قطع اختیار کرے اللہ کے ہاں ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا لایا گیا جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا کہ یہ خود عورتوں جیسی چال ڈال پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ بدر کر کے علاقہ نقی میں بیچ دیا جہاں سرکاری اونٹوں کی چراگاہیں تھیں۔ آپ سے کہا گیا اسے قتل کر دیا جائے، آپ نے فرمایا مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ سہیلی نے ذکر کیا ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواجہ سرا موجود تھے، لیکن وہ لوگ بے حیائی کے کاموں میں ملبوس نہیں تھے، بس ان کی نسوانیت یہ تھی کہ باتوں میں نرمی تھی، یا ہاتھوں پیروں پر مہندی لگائی، یا عورتوں کی طرح کھیل لیا کرتے تھے۔